السلام علیکم، میں ہوں نادیہ ندیم الوی، چیٹر باکس کے اندر ایپیسوڈ میں۔ ماشاءاللہ رمضان آ چکے ہیں، بہت مبارک مہینہ ہے رمضان کا۔ رمضان کے حوالے سے قرآن پاک میں اور حدیث میں ہے کہ اس مہینے میں جو دعائیں مانگی جائیں بے شک وہ قبول ہوتی ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم رمضان کو واقعی اس طرح گزارتے ہیں؟ کیا ہم نے قرآن پاک میں اور حدیث میں جو بتایا گیا ہے، کیا اس طرح سے ہم رمضان کے حوالے سے اپنی عبادات میں خلوص اور وہ ساری چیزیں لے کے آتے ہیں؟ یا بہت سے گھروں میں نے دیکھا ہے کہ رمضان آنے کا مقصد ہوتا ہے کہ گھر کی خواتین صرف کچن میں لگی رہتی ہیں اور لوگوں کو بہت زیادہ فرسٹریشن اور غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کہ عبادات میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان کو بیسکلی کس طریقے سے اصل جو حکم ہے وہ کس طرح دیا گیا ہے اور ہم نے اس کو کس طرح اڈاپٹ کیا ہوا ہے آج کل کے اس زمانے میں، ان تمام باتوں کو آج ہم اس پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کریں گے۔ اور ہم نے ان تمام باتوں کے سوال کے لیے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، چیٹر باکس بائی نادیہ میں ہمارا مقصد ہوتا ہے آپ ہی کے ان تمام سوالوں کے جواب ہم یہاں کسی ایسے پروفیشنل سے لیں جو آپ کے دلوں میں ہیں، آپ کے ذہنوں میں ہیں۔ کوئی عام انسان بیٹھ کے پورے اثر رسوخ کے ساتھ نہ دے، بلکہ وہی انسان دے جس کی اپنے اس ٹاپک کے اوپر بہت اچھی گرفت ہے۔ تو آج ہم نے آپ کے سوالوں کے جواب کے لیے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ہمارے بہت ہی اچھے مفتی محمد رفیق سلفی صاحب کو۔ انہوں نے بہت قیمتی وقت سے اپنا تھوڑا وقت ہم نے ان کا چرانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کے ان تمام سوالوں کے جواب ہم ان سے لے سکیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کے آنے کا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پوڈ کاسٹ میں۔ بہت مہربانی، پہلی بار آپ کے پوڈ کاسٹ میں آئے ہیں، آپ کا شکریہ کہ آپ نے دعوت دی۔ آپ کی بہت ساری دعائیں چاہیے ہوں گی ہمیں، ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کے حوالے سے ہم آپ سے بہت سارے سوال کریں گے، جو لوگوں کے بہت سے مسکنسیپشنس بھی ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ رمضان کو آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جہاں حدیث میں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رمضان میں رکھے گئے روزوں کا ثواب اجر بہت زیادہ ہے، دعاؤں کا اجر بہت زیادہ ہے۔ آج کل آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا ہم واقعی جس طرح قرآن اور حدیث میں ہم رمضان کو اسی طرح گزارتے ہیں؟ جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ نے اچھے مضمون کا انتخاب کیا کیونکہ وقت کی ضرورت ہے، بلکہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی فرضیت کو قرآن کریم میں بارہا بیان کیا اور یوں کہہ کر بیان کیا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کر دیے گئے اور تم سے پہلے والی امتوں پر بھی فرض تھے۔ مطلب یہ ہے کہ تاکہ تمہارا تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ عظمتوں سے پر مہینہ ہے، رحمتوں سے، مغفرتوں سے، بخششوں سے، جنت میں داخلے والا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی والا مہینہ ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، بڑی زبردست حدیث ہے کہ اذا کان اول لیلہ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، فتحت ابواب الجنہ، اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک دروازہ بھی جنت کا ایسا نہیں ہے کہ جو جنت کا بند ہو، سارے کھلے ہوتے ہیں۔ اور جہنم کی اللہ سارے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، کوئی ایک دروازہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو دروازہ جہنم کا اللہ رب العزت نے کھول کے رکھا ہو۔ جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، یعنی کتنا عظیم مہینہ ہے۔ مزید فرمایا فاطمہ کے بابا، نبیوں کے سردار، کائنات کے امام، ہمارے ماں باپ قربان ہوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلۃ الشیاطین، اللہ شیطانوں کو قید کر دیتے ہیں، ہتھ کھڑیاں لگا دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ کا فرشتہ پکار پکار کے کہتے ہیں اللہ کے حکم سے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے کرنے والے جلدی کر، جلدی کر، خیر کے کام کر لے، بھلائی کے کام کر لے، اللہ کی رضا کے کام کر لے۔ یا باغی الشر اکثر، گناہ کے کرنے والے رک جا، ٹھہر جا، کیونکہ یہ عظیم مہینہ ہے رفتوں والا۔ تو خیر کے کام ہیں، کرنے چاہیے۔ رمضان میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور خیر کے کام کیا ہیں؟ جتنا ممکن ہے آپ اللہ کے حقوق بھی ادا کریں، آپ بندوں کے حقوق بھی ادا کریں۔ آپ نے جیسا سوال کیا، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آپ کی ذات سے کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے، المسلم من سلم المسلم
مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، من لسانہ و یدہ، اس کی زبان سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور رمضان تو روزہ تو صبر کا درس ہی دیتا ہے بالکل، کہ اس سے صبر پیدا ہوتا ہے، اس سے برداشت انسان کو پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خوبصورت، یوں تو ساری احادیث خوبصورت ہیں، لیکن رمضان کے تعلق سے آپ نے فرمایا روزہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے کھانے پینے سے روک دیا آپ نے آپ کو، بلکہ ہر چیز سے رکنا ہے آپ نے، یہ آپ کا روزہ ہے۔ آپ نے رفث سے بھی رکنا ہے، فسوق سے بھی رکنا ہے، فجور سے بھی رکنا ہے، آپ نے لڑائی جھگڑے سے بھی رکنا ہے، اپنے اندر برداشت پیدا کرنی ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آپ سے کوئی لڑ رہا ہو روزے کے اندر، آپ اسے کہیں انی امرؤ صائم، میں روزے سے ہوں، روزے سے ہوں، بالکل۔ لہذا مجھ سے آپ نہ لڑیں، میں روزے سے ہوں۔ یعنی کتنی بڑی برداشت کی بات ہے۔ اور مفتی صاحب آج کل میں لوگوں کو بڑا دیکھتی ہوں، روڈوں پہ ہم روڈز پہ زیادہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا گھر کے مرد حضرات جو ہوتے ہیں کہ وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ روزہ رکھ کے احسان کر دیا ہے آپ نے، گھر میں خواتین پہ چیخ رہے ہیں، بچوں پہ چیخ رہے ہیں، یا روڈ پہ نکلے ہیں تو بلا وجہ اگر کوئی ہو بھی گئی، جیسے آپ نے کہا کہ درگزر کر دیجئے، روڈ پہ لڑ رہے ہیں، تو کیا ہم روزے کے وہ جو چیزیں ہیں، وہ احترام ہے، کیا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں؟ روزے کے منافی ہے لڑنا، کسی سے جھگڑا کرنا روزے کے منافی ہے، بلکہ وہ ثواب جو ہمیں حاصل کرنا ہے، جس کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے، جس کے لیے ہم بھوک برداشت کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم صبر استقلال برداشت کر رہے ہیں، تو پھر اتنا ثواب حاصل کرنے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ہمارا وہ ثواب ضائع ہو جائے، ہم عدم برداشت کی وجہ سے اپنے اس ثواب کو کھو بیٹھیں۔ تو لہذا صبر اور برداشت یہ روزہ درس دیتا ہے۔ ہم نے قرآن کی آیت پڑھی نا، لعلکم تتقون، بھئی اللہ بھوکا رکھ کے چاہتے کیا ہے، اللہ پیاسا رکھ کے چاہتے کیا ہے، اللہ کو مطلوب اور مقصود کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ اللہ کا تقوی کیا ہے، تقوی صبر کا نام ہے، تقوی اللہ کے ڈر کا نام ہے۔ اور جب تقوی آ جائے، للہیت آ جائے، بندہ حق پہ ہونے کے باوجود بھی نہیں لڑتا، معاف کر دیتا ہے، حق پہ ہونے کے باوجود بھی جھگڑتا نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے۔ اگر روزہ رکھا ہے تو اپنے اللہ کے لیے رکھا ہے، روزہ رکھا ہے تو اپنی آخرت کے لیے رکھا ہے، روزہ رکھا ہے تو ثواب کے لیے رکھا ہے، روزہ رکھا ہے تو جنت کے حصول کے لیے رکھا ہے۔ کوئی آپ کسی پر احسان کر رہے ہیں، کسی آپ گھر پہ بھی لڑ رہے ہیں، آپ بیوی بچوں سے بھی لڑ رہے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ کو غصہ بھی آ رہا ہے، نہیں، آپ خبردار یہ نہ کریں، اس سے آپ کا عمل ضائع ہو سکتا ہے۔ آپ روزہ رکھ کر کسی پر احسان نہیں کر رہے، آپ اللہ کے اس فرضی حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ بالکل، جیسے مفتی صاحب ہم احادیث میں بھی پڑھتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام جو روزے رکھتے تھے تو بہت کم کھایا کرتے تھے، ان کی خوراک اور کھجور سے روزہ کھولنا، اور ان کا جو دسترخوان ہوتا تھا بہت ہی مختصر ہوتا تھا۔ لیکن ہم اب دیکھتے ہیں اپنے ہی گھروں میں، اپنے آس پاس ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ ایک مینیو سیٹ ہو رہے ہوتے ہیں ڈیلی کے۔ کیا یہ روزے کے حساب سے، رمضان کے حساب سے صحیح ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اس کا مطلب آپ ماشاء اللہ تعالیٰ بڑی مستعد بھی ہیں اور آپ کی گہری نظر بھی ہے۔ بالکل یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم نے سمجھا ہے کہ یہ روزہ کھانے پینے کا مہینہ ہے، ہم نے یہ سمجھا ہے کہ بس افطاریاں کریں، ڈنر کریں، لوگوں کے ہاں دعوتیں کھائیں اور دعوتیں اڑائیں۔ تو لہٰذا اس کا یہ کم سے کم ضرورت کے لیے آپ کو افطاری کے بعد کھانا چاہیے۔ آپ زیادہ کھائیں گے تو رات میں آپ تراویح کیسے پڑھ سکتے ہیں، آپ قیام اللیل کیسے کر سکتے ہیں، آپ دعاؤں میں استقلال کیسے آ سکتا ہے، تلاوت جب آپ نے زیادہ کھایا ہوا ہوگا، جب زیادہ کھائیں گے تو اس کا زیادہ عبادت نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر میں کہنا چاہتا ہوں آپ خواتین کو اپنے گھر میں آپ کی جو افطاریاں بناتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں، انہیں تنگ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس طرح آپ نے روزہ رکھا ہے اس طرح آپ کی زوجہ نے بھی روزہ رکھا ہے، آپ کے گھر والوں نے بھی روزہ رکھا ہے، آپ کی امی نے بھی روزہ رکھا ہے، تو لہٰذا ان کا بھی خیال کریں۔ مینیو سیٹ کرنا، لمبے چوڑے دسترخوان بچھا دینا، ٹھیک ہے آپ لوگوں کو افطاریاں کرائیں، ثواب ہے، لیکن سارا زور کھانے پینے پہ لگا دینا ہر چیز، اور پھر انسان کی طبیعت کے بھی کچھ چیزیں منافی ہوتی ہیں، اتنا زور لوگ لگا دیتے ہیں کہ وہ جو روزے کا اثر ہوتا ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب میں نے باقاعدہ لوگوں کے یہ دیکھا ہے کہ ان کے سحری کے مینیو الگ سیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور افطار کے مینیو الگ سیٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی آج افطاری میں کیا ہے، آج سحری میں کیا بن رہا ہے، یہ باقاعدہ لوگ اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں اور باقاعدہ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور بڑے بڑی دعوتیں بھی۔ میں نے جیسے ذکر کیا یہ منافی ہے، اس تقوی کے عمل کے منافی ہے، وہ
عبادت میں انسان کو اندر تقوی کم ہو جاتا ہے، جب زیادہ کھائے گا تو اللہ کی عبادت میں کم وقت گزرے گا. لہٰذا اس پہ آپ نے اشارہ کیا ایک حدیث کی طرف، اس کی وضاحت میں کر دیتا ہوں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ سے اور آپ کے صحابہ سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے، اتنا ہو جتنا ضرورت کا ہو، ضرورت سے. اور پھر ضائع کتنا کرتے ہیں، ضائع کتنا کرتے ہیں، بالکل. پورا دسترخوان سجا لیا جاتا ہے اور پھر وہ بچ رہا ہوتا ہے اور وہ ضائع ہوا ہوتا ہے. لہٰذا یہ ہمیں اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. بالکل فوکس رکھیں اللہ کی عبادت پر. مفتی صاحب جیسے ابھی آپ نے یہ بات کہی کہ ثواب ہے لوگوں کو روزہ سحری افطار کروانا روزے میں. ہمارے یہاں آج کل یہ بڑی کامن چیز ہو گئی ہے، ہم اپنے ہی رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، پارٹیز ہو رہی ہیں، سحری پارٹیز ہو رہی ہیں، افطار پارٹیز ہو رہی ہیں، اور ان کو افطار، بے شک وہ بھی روزے دار ہیں، ان کا ثواب ہے، لیکن جیسے قرآن پاک میں فرمایا ہے جو مستحق ہے اس کو روزہ افطار کا اس کے لیے اہتمام کرو. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. بالکل شریعت میں اپنوں کو بھی کرانا چاہیے، اپنوں کی ممانت نہیں ہے، لیکن اپنوں کو زکوٰۃ کے مال سے نہیں کرانا چاہیے، اپنوں کو خیرات کے مال سے نہیں کرانا چاہیے، بلکہ اپنوں کو وہ جو انسان کا ذاتی مال ہے جو اپنوں پہ خرچ کیا جانا چاہیے اس سے کرنا چاہیے. لیکن زیادہ فوکس، زیادہ لوگ جو ہے نا بالکل غرباء کو بھول جاتے ہیں، مساکین کو بھول جاتے ہیں. بس انہوں نے جو بجٹ مختص کیا ہوتا ہے، بھلے وہ زکوٰۃ والا ہو، بھلے وہ کسی اور اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، جاننے والوں کو بلا کے ان کو دعوتیں کھلا رہے ہوتے ہیں. لہٰذا کوشش کرنی چاہیے. غرباء فقراء کا اپنا حق ہے. کتنے بڑا ثواب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو روزہ افطار کراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دیتے ہیں جیسے اس نے روزہ رکھا. آپ سوچئے جیسے اس نے روزہ رکھا اور افطار تو وہ کر رہے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا اجر دے رہے ہیں جیسے کأنہ صائم، یہ روزے کی حالت میں تھا. اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا کرتے ہیں. اور اس رمضان میں انسان کو، کوئی بھی رمضان ہو، بہت مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ 700 گنا اللہ بڑھا دیا کرتے ہیں. یہ کوئی عام دن نہیں ہے. تو لہٰذا آپ اپنوں کو بھی کھلائیں. میں قطعاً یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اپنوں کو نہ کھلائیں، اپنوں کو ضرور کھلانا چاہیے اس مال سے جو آپ کا اپنا خاص ہے، جو آپ کو اپنے لیے آپ استعمال کرتے ہیں. ہاں، غرباء کو، فقراء کو، ضرورت مندوں کو آپ افطار کرائیے. آپ مساجد میں جائیے، دیگر جگہوں پہ جائیے، اللہ نے اس کا بہت اجر رکھا ہے. اپنوں کو کھلا کے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں جو مستحق نہیں ہیں، ماشاءاللہ جن کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے اجر حاصل کر لیا بہت زیادہ، تو لہٰذا اس طرح نہیں جو غرباء پر کھلانے میں اللہ نے اجر رکھا ہے. کیونکہ مفتی صاحب گھر میں جو افطار یا سحری پارٹیز ہوتی ہیں وہ ایسی لیوش پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، 8-8 10 پکوان اس میں رکھے جا رہے ہیں. اور میں بھی یہی کہتی ہوں کہ جو لوگ خود افورڈ کر سکتے ہیں یا خود ان کو میسر ہے، ٹھیک ہے، رشتہ داروں کو بھی کھلانے کا ثواب ہے، لیکن پہلی پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اور احادیث میں ہے کہ جو ان کے پاس میسر نہیں ہے، جو پتہ نہیں افطار کیسے کر رہے ہیں، ان کے پاس اگر کر لیا افطار تو سحری کے لیے کچھ ہے یا نہیں، تو ان کو زیادہ پوچھا جائے. بہت اچھی بات کی آپ نے. اور اس میں ریا نمود بھی، کوئی دکھاوا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ میرے اتنے وہ چیزیں ہیں، میں اتنا کر سکتا ہوں. اور یاد رکھیے اگر تھوڑا سا بھی ریا آ گیا نا، تھوڑا سا دکھاوا آ گیا، تھوڑی سی نمود آ گئی، تھوڑی سی نمائش آ گئی کہ میری واہ واہ ہو، میرے لیے لوگ کلمہ تحسین کہیں، تو وہ سارا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، سارا ثواب باطل ہو جاتا ہے. بلکہ وہ ایک حدیث ہے اسی تعلق سے ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے 3 آدمی جائیں گے، اور یقین کریں اتنی خوفناک کہ بندہ ہل جاتا ہے. شہید جائے گا، پھر وہ دیندار جائے گا، قاری پڑھانے والا، اور پھر وہ سخی جائے گا. بھائی سخی کیوں جائے گا؟ خرچ تو کر رہا ہے اس لیے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ مجھے کہیں کہ کیا کہنے اس کے، ایسے خرچ کرتے ہیں پانی کی طرح بہا دیتے ہیں. سبحان اللہ، واہ واہ ہو. جب دنیا میں واہ واہ ہو جاتی ہے، آپ نے کسی کو افطار کرایا اور مختلف قسم کی انواع و اقسام کی چیزیں رکھیں، آپ کی واہ واہ ہو گئی، تو اللہ سے آپ کون سا اجر لیتے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے. آپ کی نیت میں ہی فطور ہے، آپ کی نیت میں ہی نمائش ہے، آپ کی نیت میں ہی دکھاوا ہے، آپ کی نیت میں ہی واہ واہ ہے، آپ کی نیت میں ہی لوگوں کو شہرت طلب کرنا ہے. اللہ سے کیا چاہتے ہیں؟ بے شک ایسے خرچ کریں. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کریں، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ ہو. اور یہ خرچ کرنا، خفیہ خرچ کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ ينفقون باللیل
ہاں آپ اعلانیہ کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن اعلانیہ ظاہراً کریں گے تو نیت لیکن خالص ہونی چاہیے، بالکل لوجہ اللہ ہو، لرضاء اللہ ہو، اجر مطلوب ہو. کون اجر دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا. مفتی صاحب آج کل بڑا ایک عجیب سا کانسیپٹ کئی سالوں سے میں دیکھ رہی ہوں، لوگ رات بھر جاگ رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تہجد کا بھی پتہ نہیں ہے، بس اس کے بعد سحری کی، اور اس کے بعد سارا دن سوتے رہتے ہیں، نہ نمازوں کا پتہ، یا اگر اٹھے بھی ظہر کی پڑھی پھر دوبارہ سو گئے، پھر عصر کی وقت اٹھے عصر کی پڑھی پھر دوبارہ سو گئے، اور پھر سیدھا افطار کے لیے اٹھے، اور سارا دن کے ان کے روٹینز یہی ہوتے ہیں. اور بہت سے ایسے بھی لوگ دیکھیں جو جی جم تو جا رہے ہیں لیکن ان کو نہ تہجد کا پتہ ہے، نہ ان کو تراویح کا پتہ ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ آپ معاشرے سے ماشاءاللہ بخوبی واقف ہیں، اور یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ لوگوں نے رمضان کی راتوں کو جاگنے کی راتیں سمجھ لیا. اچھا جاگ کے عبادت کریں تو سمجھ میں آتی ہے، عبادت نہیں کر رہے. جاگ کے کیا کریں گے؟ کوئی پروگرام اٹینڈ کر لیں گے. جاگ کے کیا کریں گے؟ پوری رات میچ چلتے رہیں گے. آپ کو پتہ ہے کتنے چلتے ہیں، آپ دیکھیں کیا سیزن لگے ہوئے ہیں، ہر طرف اسکرینیں بھری ہوئی ہیں، پوری رات بھر میچ چلتا رہا، اور صبح جو ہے فجر کی نماز پڑھ کے حضرت صاحب سوئے ہیں، اور نہ تلاوت ہے، نہ دعائیں ہیں، نہ نماز ہے. اللہ کو یہ روزہ مطلوب نہیں ہے. یہ نماز جس طرح رمضان کے دن عظیم ہیں اس طرح رمضان کی راتیں بھی عظیم ہیں، بلکہ دنوں سے راتیں زیادہ عظیم ہیں. نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پہ آتے ہیں، پہلے آسمان پہ. وہ کب آتے ہیں؟ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، رمضان کا ہو، اور آپ جو ہیں پوری رات نہ آپ تلاوت کر رہے ہیں، نہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، نہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، نہ آپ تراویحاں پڑھ رہے ہیں، نہ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں. پوری رات آپ نے جاگ دی موبائل چلاتے چلاتے. پوری رات وہ کیا ہے پف جی کھیلتے کھیلتے گزار دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. پوری رات گزار دی آپ نے انٹرٹینمنٹ کے شو دیکھتے دیکھتے. اس رمضان میں بھی اتنے ہو رہے ہوتے ہیں الیاذ باللہ. آپ دینی پروگرام سنیں، جیسے یہ اس طرح کی ٹاک شو سنیں، اس طرح کی گفتگو سنیں، اس طرح کی پوڈ کاسٹ دیکھیں جس سے آپ کو فائدہ ہو، علمی فائدہ ہو، دینی فائدہ ہو، قرآن کا فائدہ ہو. آپ سیکھیں کہ آپ کے علماء کیا کہہ رہے ہیں. آپ قرآن کریم پڑھیں، ان کا ترجمہ پڑھیں. اس رمضان کو قیمتی بنائیں، نہ کہ کرکٹ کھیل کر، نہ کہ میچ دیکھ کر، نہ کہ پوڈ کاسٹ کیا کہتے ہیں وہ دوسرے پف جی گیمیں کھیل کر. دیگر یہ فضولیات ہیں. واللہ اگر دیکھیے کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں تھے، بالکل کتنے لوگ اب نہیں رہے. آپ سوچئے گا، ناظرین بھی سوچیں، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. پتہ نہیں آئندہ نصیب ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا بھرپور استفادہ کرنا چاہیے. آپ رو لیں، دعائیں کریں، عبادت کریں، اللہ کو منائیں. یہ کیا ہے پوری رات جی کھیلے جا رہے ہیں کرکٹ، اور نماز بھی پتہ نہیں پڑھی کہ نہیں پڑھی، سو گئے، پورا دن سوتے رہے. اور رات جاگنے کی بنا دی. جی جاگیں کس کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے. جاگیں کس کے لیے؟ قرآن کی تلاوت کے لیے. تو یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہماری یوتھ بڑی ماشاءاللہ آگے ہوتی ہے. آپ جاگ رہے ہیں، اللہ نے موقع دیا ہے تو اللہ کی عبادت کریں. اور کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم 2 رکعتیں پڑھ لیں اور اس میں اللہ سے دعا کر لیں. کم سے کم آپ اور کچھ نہیں، 1 پارہ پڑھ لیں قرآن کریم کا. اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا کریں گے. یہ رمضان کے وقت کو بالکل ضائع مت کریں. یہ المیہ ہے. پتہ نہیں دوبارہ وقت ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. مفتی صاحب رمضان میں اکثر ہم سننے کو ملتا ہے ہمیں کہ شروع کے 10-15 دن لوگ کہتے ہیں جی بڑی انرجی رہتی ہے اور بڑے ہم انرجیٹک رہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جب ڈاؤن ہونے لگتے ہیں، شروع میں تراویحاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، اذکار بھی چل رہے ہیں، ہر چیز چل رہی ہے، لیکن 10-15 دن کے بعد نظر آ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ خاتون ہو گھر کی، چاہے مرد حضرات ہوں، ایک دم سے ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا کیا ریزن ہے؟ کیا کھانے پینے کا روٹین ہے یا ایک مینٹلی لوگوں نے سوچ لیا ہے؟ بالکل یہ بھی معاشرے کی کمزوری ہے کہ اب رمضان شروع ہوا ہے تو کتنا جم غفیر ہے، رش ہے، اور پھر جیسے ہی 10 رمضان کے بعد جو ہے نا مسجدیں بالکل خالی ہونا. بالکل یہ معاشرے کی کیفیت آپ نے اچھی بیان کی. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. شاید کھانے پینے کا بھی ہو، شاید وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ بس ہم نے عبادت کر لی، اب اینڈ میں کریں گے. تو حالانکہ پورا رمضان جس طرح اول کی فضیلت ہے، اس طرح درمیان کی فضیلت ہے، اسی طرح آخر کی فضیلت ہے. سب رمضان کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. اگر میں نے یا آپ نے یا جس نے بھی یہ تصور کر لیا ہے کہ ہم شروع میں عبادت کر لیتے ہیں، درمیان میں چھوڑ لیتے ہیں اور پھر اینڈ میں کر لیں گے، یہ تصور غلط ہے. یہ وقت کو ہم ضائع کرتے ہیں. شروع میں ہاں ٹھیک ہے، آپ درمیانہ روی اختیار کریں، آپ معتدل رہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے احب الاعمال الی اللہ ادومھا. اللہ کو وہ عمل قبول ہے جو دائمی ہو.
و ان کلّا اگرچہ تھوڑا کیوں نہ ہو. آپ نے 5 دن شروع کے تو اتنا ٹوپی بھی ماشاءاللہ پہن رہے ہیں, وقت سے پہلے بھی جا رہے ہیں, اور بالکل حاجی ثناء اللہ بن گئے ہیں, اور ایسے کیا کہنے بات کی, اور پھر آپ جو ہیں مسجد سے نماز ہی نہیں پڑھ رہے, فرض بھی نہیں پڑھ رہے, تو یہ قطعاً ٹھیک نہیں ہے. پورا رمضان کا ایک ایک لمحہ, بلکہ یہ تو رمضان سے ہم نے اثر لینا ہے. اثر کیا لینا ہے؟ رمضان کے بعد بھی یہ عبادتیں جاری اور ساری رکھنی ہیں. چاہے جائے کہ ہم رمضان کے اول میں عبادت کریں, درمیان کو ترک کر دیں, کہیں ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو جائے. کہ پورا مہینہ اللہ کا ہے اور سارا مہینہ قیمتی ہے. بالکل. اور مفتی صاحب ہم وہ والی قوم بن گئے ہیں کہ مسجدوں, رمضان میں تو مسجدیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں بھری ہوئی ہیں, چلیں جی تراویح بھی ہے, لیکن جیسے عید کا چاند نظر آتا ہے اس کے بعد سب بھول جاتا ہے. ایسا لگتا ہے بس وہ اس 30 دن کے لیے 29 دن کے لیے نمازیں فرض کی. ہمیں ایک اور پروگرام بھی کرنا چاہیے کہ رمضان کے بعد لوگوں کی کیا حالت ہو جاتی ہے اور کس طرح مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. اور یہ بھی المیہ ہے. لیکن جو رمضان کا المیہ جو شروع میں ہوتا ہے, وہی شروع میں تو ہم لوگ بڑے مستعد ہوتے ہیں, اتنے تیار ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ, اور اس کے بعد درمیان میں ہم بالکل لیٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں, اور ایسا سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں رمضان کا مہینہ نعوذ باللہ بھاری پڑ رہا ہے. نہیں, پورا مہینہ ہمیں عبادت کرنی ہے اور مسلسل کرنی ہے. تراویحیں پڑھنی ہیں, شروع میں 5 دن نہیں بلکہ پورے 30 دن پڑھنی ہے. جو ہے رمضان کے 29 دن ہیں آپ نے پورے پڑھنی ہے. آپ نے روزے رکھنے ہیں تو سارے رکھنے ہیں. آپ نے قرآن کی تلاوت ایک شیڈول بنا لیں کہ آپ نے 3 ختم کرنے ہیں, 4 ختم کرنے, اور کچھ نہیں ہوتا, ایک ختم کرنا ہے تو ایک پارا آپ روزانہ پڑھیں. یہ نہیں شروع میں تو بڑا زور لگا رہے ہیں, 5 پڑھ رہے ہیں, 6 پڑھ رہے ہیں, 2 گھنٹے تلاوت ہو رہی ہے سبحان اللہ, اور پھر اٹھاتے ہی نہیں. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ رمضان میں کم سے کم یہ ہے کہ ہمیں یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے, اول میں بھی, درمیان میں بھی, اور آخر کے اندر بھی. اور آخر تو مفتی صاحب طاق راتیں ہوتی ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے جب طاق راتوں میں دیکھتی ہوں کہ بازاروں میں رش بڑھتا چلا جا رہا ہے عید کے قریب. جی ہاں, شاپنگ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, بالکل صحیح, اور خواتین بھی بھرمار ہوتی ہے بازاروں کے اندر, اور طرح طرح کی خرید و فروخت ہوتی ہے. اور رمضان کا وہ اثر جو اینڈ میں ہم لوگ زائل کرتے ہیں, خاص طور پر خرید و فروخت میں تو کہا کرتا ہوں اپنے جمعوں کے اندر کہ رمضان سے پہلے اپنی شاپنگ پوری کر لیں بے شک, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو رمضان کے اندر یہ جو خلل آ جاتا ہے, پھر آپ بازاروں میں جاتے ہیں, اور بازار کوئی اچھی جگہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بدترین جگہ بازار ہیں جہاں گناہ ہوتے ہیں, فسق و فجور ہوتے ہیں. اور آپ روزے سے رمضان اور آخری راتیں, اور وہ کتنی آخری عظیم راتیں ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخری طاق راتوں میں کس کو تلاش کرو؟ قدر کو تلاش کرو. اور ایک قدر کی رات لیلۃ القدر کتنی خیر من الف شہر, سورہ قدر کی آیت ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. آپ کیلکولیٹ کے ماشاءاللہ آپ بڑی ماہر ہیں, آپ 1000 مہینے کا حساب لگائیے کتنی بنتی ہے, 86 سال. یعنی آپ کو ایک رات مل گئی, گویا آپ کو 86 سال کی عبادت کا. مجھے بتائیے 86 سال اللہ ماشاءاللہ کسی کو عمر ملتی ہے, کسی کو ملتی ہے, بالکل 50 میں, کوئی 60 میں, کوئی 65 میں, کوئی 63 میں, 70 میں, کوئی لڑک جاتا ہے, کوئی مفتی صاحب اب تو جو لوگوں کے رمضان میں کھانے پینے, مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے شاید عمریں بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہیں لوگوں کی. یہ بھی آپ کا صحیح بالکل ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عبادت میں دوام ہونا چاہیے. بالکل عبادت میں کم سے کم رمضان میں تو دوام کریں, اور رمضان کے بعد یہ اثر زائل نہیں ہونا. چاند دیکھتے ہی اثر زائل ہو جاتا ہے, ایسے کہ جیسے اللہ معاف کرے کہ وہ کسی عذاب سے نکلیں, اور جس نے تھوڑی بہت داڑھی رکھی تھی وہ بھی ماشاءاللہ کلین شیو ہو کے وہ بالکل وہ رات چاند رات ایسے گزارتا ہے, جو اثر تھا سب آپ دیکھیے. چاند رات کی جو عید کی صبح فجر کی نماز, سارے نمازی کوئی بھی نہیں, کہاں گئے بھائی؟ رمضان میں تو جہاں جگہ نہیں ملتی تھی, جیسے رمضان میں نماز فرض تھی اور بعد میں اللہ نے فرض ختم کر دیا. تو یہ المیہ ہے. تو ہمیں تو رمضان میں بھرپور عبادت کرنی ہے, پورا مہینہ, اور اس کے بعد بھی اس عمل کو جاری اور ساری رکھنا ہے. ہمارے جسموں پر مفتی صاحب لوگوں کو آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی کام بھی بھائی ہوتے ہیں, وہ بھی ضروری ہوتے ہیں, لیکن دیکھیں ہمارے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی دنیا دیکھتے تھے, ان سے تو مطلب ہم تو ان کے پیروں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. تو کیسے مینج کریں بقول جو لوگ کہتے ہیں جی دنیاوی کام بھی ہے, اور دین اور دنیا کو کیسے مینج کریں؟ کسی نے کب کہا کہ آپ رمضان میں کاروبار نہیں کر سکتے؟ کسی نے کب کہا کہ آپ رمضان میں ساری دکانیں بند کریں؟ ایسا نہیں ہے.
بالکل کاروبار بھی کیا کرنا چاہیے اور کرتے ہیں، کوئی عالم منع نہیں کرتا، لیکن آپ کاروبار کے ساتھ ساتھ عبادت میں بھی اپنے آپ کو ویسے ہی کریں. کاروبار کے ساتھ ساتھ آپ دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر، کیونکہ یہ دن یہ عام دن نہیں ہے، یہ دن بڑے قیمتی دن ہے. ایک روزہ اگر کوئی رہ جائے جان بوجھ کر، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اس کے بدلے میں بندہ پوری زندگی روزے رکھے، وہ ایک روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا. آپ سوچیں کتنے قیمتی دن ہیں. تو لہٰذا ان کی قیمت کا احساس کرتے ہوئے بھرپور عبادت کریں، بھرپور اللہ کی رضا کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو کاروبار کریں. کسی نے دیکھیں نا کتنی خوبصورت دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے دنیا بھی چاہیے، وفی الآخرۃ حسنہ، مجھے آخرت بھی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں کہتے آپ دنیا سے بالکل تارے کی دنیا ہو جائیں، دنیا کو چھوڑ دیں، کھانا پینا چھوڑ دیں، پہننا اٹھنا چھوڑ دیں، تعلقات چھوڑ دیں، رشتہ داریاں نہیں، رشتہ داریاں بھی ساتھ ساتھ ہیں، لیکن حقوق اللہ بھی بڑھ چڑھ کر ادا کریں. حقوق اللہ خالی روزہ نہیں ہے کہ تلاوت قرآن کریں. حقوق اللہ کیا ہے؟ زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، زکوٰۃ آپ ادا کریں. حقوق اللہ کیا ہے؟ آپ نے انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے، آپ خرچ کریں. حقوق اللہ کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے جتنے حق ہیں آپ اس کو بڑھ چڑھ کر ادا کریں. اور پھر حقوق العباد، بندوں کے بندوں پر حق، وہ بھی آپ کی، جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ تکلیف نہیں دینی چاہیے، کسی کو اذیت نہیں دینی چاہیے، برداشت پیدا کرنی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. اور آج بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کے اتنا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. فروٹ والے سے لڑ پڑتے ہیں، کسی اور سے راستے پہ گاڑی لے کے میں جا رہا ہوں، جگہ نہیں مل رہی ہے تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے. بالکل کوئی صبر کا درس دیتا ہے. بالکل. مفتی صاحب، مساجد میں ہم دیکھتے ہیں تاخیراتوں میں لوگ اعتکاف میں ماشاءاللہ سے بیٹھتے ہیں، لیکن اب کا اعتکاف پتہ نہیں کس طرح کا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں موبائل بھی یوز ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے ویڈیوز بھی شیئر ہو رہی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اندر ایک محفل کا سما ہے، گپ شپ بھی ہو رہی ہے، بات چیت بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. بالکل، یہ بھی آپ نے اچھی نشاندہی کی. میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے 10 دن اللہ کے لیے وقف کیے ہیں. جو اعتکاف بیٹھنا چاہ رہے ہیں وہ 10 دن کس کے لیے کیے؟ اللہ کے لیے. تو لہٰذا ہمیں دنیا سے ان 10 دنوں کے اندر وہ موبائل کا استعمال ہو، وہ دیگر چیزیں ہوں، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور پھر لوگ قسم کے بیٹھے اعتکاف پر ہیں، آن لائن آرڈر دے رہے ہوتے ہیں، جی میرے لیے فلاں چیز لائی جائے، فلاں چیز آئی جائے، فلاں چیز آئی جائے، اور ڈلیور کرنے والا وہ پہنچا رہا ہوتا ہے. بھائی آپ اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھے ہیں، KFC کے برگر کھائے جا رہے ہیں، یہ اعتکاف کے اندر ہے؟ نہیں. اس سے اپنے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے. اپنا تعلق دنیا سے ترک کر کے آپ نے رب العالمین کے ساتھ قائم کرنا ہے. دنیا سے جتنا ممکن ہو. آپ کو اگر ضرورت ہے، کپڑے لانے ہیں، منگوانے ہیں، کوئی اہم ضرورت ہے، آپ وہ کر سکتے ہیں، لیکن بالکل لگے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں، اور قسم کی ویڈیوز دیکھی جا رہی ہے. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مسجد میں. انتم عاکفون، اعتکاف ہوتا ہی مسجد میں. مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ کے گھر میں، اور پھر وہاں دیگر چیزیں چل رہی ہیں. تو قطعاً یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ اعتکاف کے منافی ہے. اس سے وہ اعتکاف والا ثواب، وہ روحانیت جس کو ہم طلب کرنے گئے تھے، اگر ہم قرض داروں سے چھپنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اگر ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو پھر تو ہم اعتکاف تو نہیں کر رہے ہیں. بالکل. تو لہٰذا ہمیں اس چیز کا اجتناب کرنا چاہیے. مفتی صاحب، اعتکاف کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں، خواتین کے لیے اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ پہلے ہم دیکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اعتکاف کرتی تھیں مسجد نبوی میں، اور وہیں پہ ان کا گھر بھی ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا. اب جو میری ایک ریسرچ ہے، جو میں نے اس بارے میں ریسرچ کی، کہ جی یہی ہے کہ خواتین مسجد میں ہی اعتکاف کریں. لیکن آپ آج کل کا ماحول دیکھتے ہیں، کیا حالات ہیں. کیا ایک عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں ہی کرے، یا وہ گھر میں نہیں کر سکتی اعتکاف؟ اعتکاف ہوتا ہی مسجد میں ہے. اچھا. نہ تو صحابہ سے، نہ صحابیات سے، نہ تابعیات سے کسی سے ثابت نہیں ہے. بلکہ قرآن کی ایک آیت بھی ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اعتکاف بیٹھو کہاں؟ مساجد کے اندر. اچھا. صحابیات کہاں بیٹھتی تھی؟ مساجد کے اندر. آپ نے ذکر کیا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اما حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اما حفصہ کہاں بیٹھتی تھی؟ مسجد کے اندر. ان کے لیے جگہ مختص کی جاتی تھی، ان کے لیے خیمے لگائے جاتے تھے. کہاں؟ مسجد کے اندر. تو مسجد میں اگر انتظام ہے تو اعتکاف میں بیٹھیں. اور گھر میں قطعاً اعتکاف نہیں ہوتا. جیسے آپ کی ریسرچ ہے تو میری بھی چھوٹی موٹی ہے، تو میرا بھی یہی موقف ہے کہ اعتکاف گھر پہ نہیں ہوتا. مسجد میں اگر نظام ہے
اور الحمدللہ کئی مساجد میں انتظام ہیں اور بڑے اعلیٰ سطح کے ہیں الحمدللہ کہ خواتین کا راستہ بھی الگ ہے، آنا جانا بھی الگ ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی مرد وہاں داخل نہیں ہو سکتا ہے. اگر مسجد میں جگہ مختص ہے تو بالکل خواتین کو مسجد میں اعتکاف بیٹھنا چاہیے. گھر میں اعتکاف بیٹھنے کی کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی ہے. اچھا، ایسی صورت میں کہ کوئی خاتون مسجد میں نہیں جا سکتی، ان کے بچے چھوٹے ہیں یا کوئی ایسی ذمہ داریاں یا گھر والے ان کو اجازت نہیں دیتے، کیا ایسے اذکار آپ بتائیں گے کہ وہ، کیونکہ شوق تو بہت ہوتا ہے کہ جی ہم بھی اعتکاف کریں، لیکن کیا ایسے کوئی اذکار آپ ہمیں بتائیں گے کہ ایسی خواتین وہ اذکار پڑھ کے ان کو اتنا ثواب مل سکے؟ رمضان میں جو سب سے زیادہ کام کرنا چاہیے وہ قرآن کی تلاوت ہے. اچھا، سب سے زیادہ، کیونکہ رمضان کا اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق اور ربط ہے. اللہ فرماتے ہیں نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کب اتارا؟ رمضان میں اتارا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کب نازل کیا؟ قدر کی رات نازل کیا. تو لہٰذا رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے. میں ماؤں بہنوں سے حتیٰ کہ بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں. قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں، ترجمہ پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کی تفسیر پڑھیں. ہم دنیا کے ہر معاملے میں تیز ہیں، ہم سے دنا کوئی نہیں ہے، ہم سے آگے ہم باتیں کریں ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ علم انہی کے پاس ہے، لیکن نہیں آتا تو قرآن نہیں آتا، نہیں آتا تو ترجمہ نہیں آتا. تو میں یہ آپ نے پوچھا کہ آپ کیا، میں چاہوں گا کہ قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں. اللہ کے ذکر اذکار بھی بہت سارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایسا پیارا جملہ ہے کہ ایک طرف یہ جملہ ہو، ایک طرف گناہوں کے رجسٹر بھرے ہوئے ہوں، یہ جملہ بھاری ہو جاتا ہے. کیا جملہ ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی طرح میں کہ جنت کے کنوز میں سے، جنت کے زیوروں میں سے ایک جملہ ہے، وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو بھی کثرت کے ساتھ پڑھیں. اسی طرح استغفر اللہ و اتوب الیہ. لیکن سب سے زیادہ جو رمضان میں کرنی ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے. جہاں ہم رمضان کی بات کریں مفتی صاحب، وہاں آپ سے میں سوال کروں گی زکوٰۃ کے حوالے سے. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ حکم ہے اور فرمایا ہے کہ زکوٰۃ بھی دو تو اپنے اطراف لوگوں کو دیکھو، پہلے رشتہ دار دیکھو، پھر پڑوسی دیکھو، اس کے بعد. لیکن بہت سے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کہ زکوٰۃ دینی ہے یا تو کہیں انہوں نے کولر لگوا دینا ہے اس زکوٰۃ کے پیسوں سے، یا یہ زیادہ افضل ہے، یا کسی سفید پوش کو ڈھونڈ کے محنت کر کے آپ اس سفید پوش کو ڈھونڈیے جو آپ کے آگے نہ ہاتھ پھیلائے گا نہ کچھ کرے گا، اس کو زکوٰۃ دینا زیادہ ثواب ہے. اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں کہ زکوٰۃ کہاں دینی ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین الی آخرہ. اللہ نے 8 مصارف ذکر کی ہیں. ان مصارف میں سے جو 8 مصارف اللہ نے ذکر کیے ہیں ان میں فقراء ہیں، اس میں مساکین ہیں، اس میں قرض دار ہیں، ٹھیک ہے، اس میں مسافر ہیں، اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر ہے. تو یہ 8 مصارف ہیں اور پھر ان میں آپ خرچ کر سکتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو حقدار ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، وہ غریب کے ساتھ ساتھ رشتہ دار ہے. اچھا، رشتہ دار ہے یا پڑوسی ہے، اس کو لوگ بھول جاتے ہیں. آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں جو غریب ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کے اللہ 2 ثواب عطا کرتے ہیں. ایک ثواب تو صلہ رحمی کرنے کا ہے اور دوسرا ثواب کیا ہے؟ صدقہ دینے کا ہے. بالکل، یعنی 2 ثواب مل رہے ہیں. تو رشتہ داروں کو نہیں بھولنا چاہیے. اگر آپ کی بہن غریب ہے اور آپ صاحب نصاب ہے تو اپنی بہن کا خیال کریں. اگر آپ کا بھائی آپ سے الگ ہے اور وہ غریب ہے، اس کا آپ خیال کریں، وہ زکوٰۃ کا زیادہ مستحق ہے. تو اپنے رشتہ داروں کو نہیں بھلانا چاہیے. باقی فقراء مساکین آپ نے ذکر کیا، کولر بالکل زکوٰۃ میں اللہ کے راستے میں لگایا جا سکتا ہے. اسی طریقے پر کوئی اور آپ خیر کا کام کرتے ہیں، لیکن زیادہ اولا اتم اور اجل فقراء اور مساکین ہیں. آپ تلاش کریں سفید پوش، اور ایسا سفید پوش آدمی جو کسی سے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، ٹھیک ہے. اور آپ تصور بھی نہ کریں کہ یہ مستحق بھی ہے کہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کپڑے اچھے پہنتے ہیں اور ہوتے غریب اور فقیر ہیں، ان پر خرچ کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے. اس لیے کہ وہ لوگوں سے مستغنی ہیں، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. آپ نے تلاش کرنا ہے. یہ بیکاری، یہ جو طرح طرح کے گھومتے، اس سے بھی اجتناب کریں. انہوں نے تو اپنا ایک معاشی ذریعہ اسی کو سمجھ لیا ہے. یہ یہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے. میں کہنا چاہتا ہوں لوگ زکاتیں بھی ان کو دے رہے ہوتے ہیں، راشن کے پیکٹ بھی ان کو دے رہے ہوتے ہیں، بے تحاشا خرچ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں،
آپ فقراء کو دیکھیں, سفید پوش لوگوں کو دیکھیں, وہ جو زیادہ محنت کریں, تھوڑی جو ڈھونڈنے محنت میں, کریں, بالکل ڈھونڈیں. اگر آپ ڈھونڈ نہیں سکتے ہیں, ایسے دوستوں سے تعلق قائم کریں جو آپ کی ڈھونڈنے میں مدد کریں, ان تک پہنچائیں, یہ زیادہ ثواب ہے. اور اقربا, رشتہ دار, اڑوس پڑوس, یہ زیادہ مستحق ہیں. ہم دور دور تلاش کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے جیسے کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا, ہمارے قریب, ہمارے پڑوسیوں میں, ہمارے خاندان میں ایسے ایسے بیوائیں ہوتی ہیں بالکل, جو بالکل بھوک اور افلاس کی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں, لیکن صرف شرم سے وہ نہیں مانگ رہے ہوتے, ہاتھ پھیلا کے. تلاش ہم نے کرنا ہے. بالکل, اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے کہ تلاش کر کے اور پھر ان لوگوں کو دو جو مستحق ہیں. مفتی صاحب, میں بہت دیکھتی ہوں کہ رمضان میں جیسے آپ نے فرمایا, لوگ بہت زیادہ لینا دینا کر رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن 11 مہینے ان کو یہ خیال نہیں آتا. اصل میں لوگوں کی نیت بھی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ثواب زیادہ دے, تو لوگوں کی نیت پہ تو ہم شک نہیں کرتے. اچھی بات ہے کہ ثواب بڑھ جاتا ہے, رمضان میں اجر بڑھ جاتا ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ پورا سال انسان کو کوشش کرنی چاہیے. زکوٰۃ کے لیے رمضان شرط نہیں ہے, زکوٰۃ کے لیے حال علیہ الحول, سال گزرنا شرط ہے. اگر سال شوال میں گزر گیا تو شوال میں زکوٰۃ فرض ہے, اگر سال محرم میں گزر گیا تو پھر محرم میں, اور زکوٰۃ دینے کے لحاظ سے جنوری فروری کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے, بلکہ وہ ماہ جسے شمسی ماہ کہا جاتا ہے, جسے قمری ماہ کہا جاتا ہے, اس کا انتخاب کرنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اور جب سال گزر جائے, اور سال جب گزرے آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اب سال آپ کا گزر گیا رجب کے اندر, یعنی سال پورا ہو گیا, اور آپ زکوٰۃ کا سوچ رہے ہیں کہ رمضان میں نکالوں گا. رجب میں آپ کا سال پورا ہو گیا, تو 2 مہینے اگر موت واقع ہو جائے اور آپ نے زکوٰۃ نہیں دی ہے تو اللہ کو کیسے جواب دیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے, تو لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ آپ رمضان میں ہی خرچ کریں, رمضان سے آگے پیچھے بھی ہمیں خرچ کرنا چاہیے. فقراء ہیں, مساکین ہیں, لوگ راشن رمضان میں اتنا بانٹ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ بے پناہ اور عام دنوں میں بھول جاتے ہیں. اللہ عام دنوں کا بھی تو اللہ رب العزت ہے نا, تو لہٰذا عام دنوں میں بھی آپ خرچ کریں. مفتی صاحب, بہت شکریہ آپ کے آنے کا. آخری ایک میسج رمضان کے حوالے سے, رمضان کی عبادات کے حوالے سے آپ کیا ہماری آڈینس کو دینا چاہیں گے؟ جی بالکل, اللہ کی عبادت کریں, اللہ کو منائیں, اللہ کے سامنے رو لیں, اور پھر یہ اللہ سے دعا کریں کہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں, پہلے تو اللہ عبادت کرنے کی توفیق دے دے, پھر یہ دعا کریں کہ جو عبادت کر رہے ہیں اللہ اسے قبول بھی کر لے. پھر یہ بھی یاد رکھیں ان لمحوں کو ہم نے ضائع نہیں کرنا, ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. جیسا میں نے شروع میں ذکر کیا, پچھلے سال کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے, آپ ارد گرد نظر ڈالیے, رشتہ داروں میں نظر ڈالیے, دوستوں میں نظر ڈالیے, وہ آج ہم میں نہیں ہیں. تو ہو سکتا ہے رمضان آئندہ ہم کو نصیب نہ ہو, تو آپ بھرپور عبادت کر لیں, بھرپور دعائیں کر لیں, بھرپور اللہ کو راضی کر لیں, اور پھر اپنی مغفرت کا اعلان کرا دیں. ایک ایک لمحہ بہت قیمتی. افطاری کا لمحہ کتنے لوگ اللہ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں, سحری کا لمحہ, رات کو تیسرے پہر کا لمحہ, ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. تو اپنی گردنیں جہنم سے آزاد کروا لیں, اور آپ کا ایک آنسو جو اللہ کی رضا کے لیے گر جائے. دنیا کے سامنے گرنا یہ تو ذلت کی بات ہے, رسوائی کی بات ہے. اللہ کے سامنے گرنا یہ سعادت کی بات ہے. تو اللہ سے جو مانگیں گے, ایک قطرہ گر جائے آپ کا, سمجھ لیں آپ کا کام ہو گیا. تو اس رمضان کو قیمتی جانیں, وقت ضائع نہ کریں, اور بھرپور عبادت کریں, اور اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کرا لیں. اور جہنم سے آزادی مل جائے, اللہ کی قسم اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے. بے شک بے شک. بہت شکریہ مفتی محمد رفیق سلفی صاحب آپ کا. بھی بالکل رمضان کے حوالے سے, روزوں کے حوالے سے ہم نے جو آج ڈسکشن کی ہے, یہ ایک وہ مہینہ ہے جہاں آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ مہینہ وہ نہیں ہے کہ آپ اپنا ٹائم یا اپنے گھر کی خواتین کا ٹائم کچن میں گزروائیں, بلکہ یہ ایک عبادت کا مہینہ ہے, صبر اور استقامت کا مہینہ ہے. اپنے آپ کو صبر کا درس دیجیے جو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اور احادیث میں بھی آتا ہے. لیکن ہم ان تمام چیزوں سے دور ہو گئے, تبھی ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ ہم ڈپریشن میں مبتلا ہیں, ہماری زندگی میں مسائل بہت ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت مبارک مہینہ دیا ہے ہمیں. ہمارا فرض ہے کہ ہم دنیا کو اس وقت بھول کے اس ایک مہینے میں اس پروردگار کو منا لیں. وہ مالک مان گیا نا, تو آپ کی زندگی دنیا اور آخرت سب کچھ اچھی ہو جائے گی. تو اس لیے اس مہینے کو ضائع نہ کیجیے فضول موبائل اسکرول کرنے میں یا کچن میں ٹائم اسپینڈ کرنے میں. اتنا ہی کیجیے
جتنا آپ کے روزہ اور افطار کے لیے ضرورت ہے. تو مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں رمضان ٹرانسمیشن کے اس سیریز میں ہم ایک اور پروگرام لے کے حاضر ہوں گے جس میں آپ ہی کے بہت سارے ایسے سوالوں کے جواب ہم دیں گے. ساتھ رہیے چیٹر باکس بائی نادیہ میں.